العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ حضرات محترم، گزشتہ دو مجلسوں سے حقوق اور فرائض کی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اولاد پر والدین کے کیا حق ہیں، بیوی پر خامد کا کیا حق ہے اور خامد کا بیوی پر کیا حق ہے، یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی۔ آج کی مجلس میں بحیثیت والدین اولاد کے حقوق ہم پہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس معاملے میں کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تلقین فرمائی۔ اللہ کی توفیق سے یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم اس بات کا 1000 مرتبہ بھی انکار کریں تو اولادوں کے معاملے میں ہم میں سے اکثر و بیشتر غفلت کا شکار ہے۔ ہم پہ جو اللہ نے اولاد کے متعلق حقوق لازم کیے ہیں اس معاملے میں ہم کوتاہی کا شکار ہے، لیکن اپنی کوتاہی کو تسلیم کرنے کے بجائے اولادوں کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ ایک ایسا نرم و نازک پودا ہے، ہم جیسے اسے ڈھالنا چاہیں وہ ڈھل سکتا ہے، جیسی تربیت کریں گے وہ ویسا بن سکتا ہے۔ جب ہم اس معاملے میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں تو وہ ٹیڑھا ہے، برا ہے، پوری مجلس میں بیٹھتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ پھرتا ہے، برے لوگوں کی بات کو پک کرتا ہے، تو اس نے اسی طرح کا بننا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں یہ بات بھی میرے اور آپ کے لیے غور طلب ہے کہ بچہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے۔ بیٹے کے لیے اس کا باپ آئیڈیل ہے، بیٹی کے لیے اس کی ماں آئیڈیل ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے کردار کو خوبصورت بنا کے ان کے سامنے پیش کریں گے تو ان کا کردار بھی اسی رنگ کا ہوگا۔ اگر ہم ان کے سامنے کوتاہیاں کرتے رہیں گے، ہماری زبان سے گالی نکلے گی، ہم ان کے سامنے سگریٹ پئیں گے اور ایسے عوامل جنہیں اللہ نے گناہ کے زمرے میں لیا ہے وہ کرتے رہیں گے، تو پھر یقین جانیے یہ ہم ان کی تربیت انڈائریکٹ کر رہے ہیں کہ تم نے بھی اسی طرح کرنا ہے جس طرح تمہارے بابا کر رہے ہیں، جس طرح تمہاری والدہ کردار ادا کر رہی ہے اسی طرح تم نے کرنا ہے۔ اور نادانی کی حد یہ ہے کہ معصوم بچہ وہ ابھی سال، 1.5 سال، 2 سال کا ہے، باپ نے پیار سے گود میں اٹھایا ہوا ہے، ساتھ سگریٹ پھونک رہا ہے اور ایک زہر اپنی اولاد کے اندر وہ منتقل کر رہا ہے کہ کل کو وہ زہر اس اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں۔ اسی طرح دوسرے عوامل ہیں جن معاملے میں ہم کوتاہی کا شکار ہیں۔ اللہ کی توفیق سے آج وہی بات عرض کرنی ہے۔ ہم دنیا کے وسائل کو اختیار کرنے کے لیے پیسے بھی لگاتے ہیں، دوڑ دھوپ بھی کرتے ہیں، لیکن ایک وسیلہ دعا ہے، اس معاملے میں ہم سب کوتاہی کا شکار ہیں۔ جبکہ اگر ہم انبیاء کی زندگی پہ غور کیا جائے تو انہوں نے اور وسائل کو اختیار کرنے کے بجائے سب سے اہم وسیلہ جو ہے دعا، اسے ہی اختیار کیا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کا واقعہ سورت
مریم کے اندر آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اذ نادا ربہ نداء خفیا، وہ اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکارتا تھا. کیوں؟ وانی خفت الموالی من ورائی، ڈر تھا کہ اگر میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب سن لیں گے کہ اس عمر میں اولاد مانگ رہا ہے تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے. اس لیے آہستہ آہستہ اللہ کو پکارتے، اس سے التجا کرتے اور اللہ کے سامنے یہ بات کہی وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، اے اللہ اس بات پہ میرا ایمان ہے کہ جو تجھ سے دعا کرتا ہے وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا، اس کو اس کی مراد مل جاتی ہے. لیکن استقامت اختیار کرنے کی حکم ہے، لیکن ہمارے اندر دعا کے معاملے میں ذرہ برابر استقامت نہیں ہے. چند دن دعا مانگے تو مایوس ہو جاتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام جو اپنے بیٹے کی جدائی میں تڑپ رہے تھے، جب دوسرا بیٹا بھی چلا گیا، بنیامین بھی چلا گیا، تو اس وقت انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اللہ سے مایوس تو صرف کافر ہوتے ہیں، مایوس نہیں ہوں، میرا رب میرے بیٹے مجھے ضرور ملائے گا. اور 35 یا 32 سال کے بعد اللہ نے بیٹوں کو ملایا اور وہ عزت و شرف عطا کیا. اس کا سبب یہ صبر، دعا، اللہ پہ توکل جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے جو آج ہم میں سے ختم ہوتا جا رہا ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر واضح طور پہ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ انتہائی جوانی کے اندر اپنے ملک سے نکلے، وہاں اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اب یہاں سے نکل رہا ہوں. جب بادشاہ بھی مخالف، باپ بھی مخالف اور پوری مملکت کے لوگ بھی مخالف، واحد مسلمان ہیں. ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، اور نکلتے ہوئے کہنے لگے انی ذاہب، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، میرا رب میری رہنمائی کرے گا. اور پھر اللہ سے دعا شروع کی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اچھی اولاد عطا فرما دے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے صرف دعا اولاد کے لیے، صرف اولاد نہیں مانگنی چاہیے، اچھی اولاد کے لیے اللہ سے التجا کرنی. انبیاء کی زندگیوں میں، ان کی دعاؤں میں جب ہم دیکھتے ہیں جو اللہ نے قرآن کریم میں فرمائی، کسی نے کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما. کسی نے کہا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک بیٹا عطا کر دے. اور میرے عزیز بھائیوں، جب اولاد مل جاتی ہے تو پھر جو ہمارا طرز عمل ہوتا ہے، انبیاء کا یہ طرز عمل کبھی بھی نہیں ہوا. 86 سال کی عمر ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا اسماعیل، اور اس کے بعد اسحاق دیا. تو کیا کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس نے مجھ بوڑھے کو بڑھاپے کے اندر اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے. ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے. پھر آگے کیا مانگا اپنی اولاد کے حق میں، اپنے حق میں کیا مانگا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا. انبیاء نے ہمیشہ اپنی اولادوں کے حق میں دعائیں مانگی ہیں. آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا. پہلے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی، پھر کنویں میں پھینکا، پھر کنویں سے نکالا ایک گروہ نے تو ان کے آگے بیچ دیا. یہ ساری کیفیتیں. لیکن جب ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، اتنی اذیت اور اتنی تکلیف دینے کے باوجود انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے بد دعا نہیں کی تھی. یہی کہا تھا اللہ انہیں معاف کر دے،
انہیں توبہ کی توفیق دے دے، اے اللہ انہیں سمجھ دے دے، اللہ انہیں سیدھا کر دے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ اولادوں کے حق میں بد دعا کرنی شروع کر دیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولادوں پہ لعنت نہ کرو، اپنی اولادوں کے لیے بد دعا نہ کرو۔ پھر آپ نے وہ جریج نامی شخص کا واقعہ سنایا کہ جو ایک نیک انسان تھا، اپنی کٹیا کے اندر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دن ماں ملنے کے لیے آئی، کہا یا جریج، یا جریج، نماز پڑھ رہے تھے، کہا اللہ ایک طرف تو ہے، دوسری طرف ماں ہے، میں کیا کروں؟ پھر دل میں سوچا اللہ کی بات زیادہ اہم ہے، نماز کو جاری رکھا، ماں واپس چلی گئی۔ دوسری دفعہ پھر ایسا ہوا، جب تیسری دفعہ ہوا ماں نے غصے میں کہہ دیا تو کسی بری عورت کا منہ دیکھے۔ العیاذ باللہ، ماں کی دعا، ماں کی زبان سے نکلنے والے کلمات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے۔ وہاں ایک عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو ناجائز تھا۔ جب اسے پوچھا گیا تو کہنے لگی یہ جو بڑا صوفی بنا ہوا ہے نا، یعنی اس نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے جریج جیسے پاک باز انسان پہ الزام لگا دیا، یہ اس کا بچہ ہے، اس کی کرتوت ہے۔ لوگوں نے کوئی تحقیق نہیں کی، سوچا نہیں کہ پہلے تحقیق تو کر لیں۔ اسے مارنا شروع کر دیا، اس کی کٹیا کو جلا دیا۔ وہ بار بار بیچارہ کہتا میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے من میں تو ایسی غلطی کوئی نہیں تھی، وہ منتیں کر رہا تھا۔ پھر کسی دانا نے کہا بھائی اس کی بات تو سنو۔ وہ کہنے لگا میں نے کیا کیا ہے؟ اس بات پہ مجھے مارتے ہو؟ کہنے لگے بدکاریوں کرتے ہو اور بڑے صوفی بن کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ تمہارا بچہ ہے۔ کہنے لگا اس بچے کو لے کے آؤ۔ تو بچہ لایا گیا تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رونے لگا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں اس گناہ کا حامل نہیں ہوں، اے اللہ مجھے اس گناہ سے بری کر دے۔ تو وہ بچے نے بول کے کہا کہ میرا باپ یہ نہیں، فلاں چرواہا ہے۔ پھر لوگوں کو اس بات پہ افسوس ہوا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں کی زبان سے بات نکلی اور بچہ اس بات میں، اس آزمائش میں مبتلا ہو گیا، حالانکہ وہ اس گناہ میں ملوث نہیں تھا۔ اس لیے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ پریورٹی کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ ہم ماں باپ کی حیثیت سے دوسروں کی منتیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے اولاد کے حق میں سب سے بہترین دعا کرنے والے ماں باپ کو بنایا ہے۔ تو ہمیں اپنے کردار کو درست کرنا ہوگا کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے، اور دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ ہمارا رزق حلال ہونا چاہیے، اللہ کے فرائض پورے کرنے چاہیے۔ جب اللہ کے فرائض کو پورا کریں گے، ہمارا رزق حلال ہوگا، تو یاد رکھیں اللہ ہماری دعا کو رد نہیں کریں گے۔ تو پہلی بات اولاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اولاد کے حصول کے لیے سب سے زیادہ جس بات پہ تقیہ ہونا چاہیے وہ دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ کے فیصلے کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ ابن آدم کی دعا ہے، کہ وہ جب گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے روتا ہے، اس کے سامنے التجا کرتی ہے، اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی عزت و عظمت کا اقرار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کو اس وقت اپنے بندے پہ ترس آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا مانگی، چھپ چھپ کے مانگ رہے ہیں، لوگوں کو پتہ نہ لگ سکے، پھر اللہ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، اے زکریا میں تمہیں بیٹا دینے لگا ہوں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ایسے نام کا کوئی بچہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کہنے لگے قال رب انا یکون لی غلام، دعا مانگ رہے ہیں لیکن جو ظاہری حالات ہیں ان کو محسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے رب انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، وکانت امراتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچا ہوا ہوں، اولاد کیسے ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا قال کذالک، جس طرح میں چاہوں گا ویسے ہوگی، میں عمروں کا پابند نہیں ہوں، میں وسائل اور حالات کا پابند نہیں ہوں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون،
جب اللہ رب العزت کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں ہو جا، اور ہو جاتا ہے۔ میں کئی ایسے جوڑوں کو جانتا ہوں کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ تمہارے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن وہ صرف اس نیت سے، عمرے کی نیت کر کے کہ اللہ کے گھر میں جا کے اس کی منت کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے مانگا، کس درد دل سے مانگا ہوگا کہ ڈاکٹرز نے انہیں مایوس کر دیا کہ تمہارے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ مایوس نہیں کرتا، جب اس سے جا کے مانگا جائے تو وہ عطا کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ معاملہ ذہن میں رکھیں، ہمارا ایمان اور اعتقاد ہونا چاہیے۔ آج بہت سے لوگ اپنی بیویوں کو ظلم و ستم کا نشانہ اس لیے بناتے ہیں کہ گھر میں بیٹیاں ہوئی ہیں، اب اس کا کیا قصور؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے۔ تو الزام کس پہ؟ خامد بیوی پہ الزام لگائے یا اللہ پہ لگائے؟ اللہ کہتے ہیں یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، یہ میری مرضی ہے، میں کسی کو بیٹیاں عطا کروں یا کسی کو بیٹے دوں۔ اتنے انبیاء ہیں جنہوں بیٹیاں اللہ نے عطا کی ہیں، تو بیٹیوں کی وجہ سے بیوی کو طلاق دے دینا یا گھر والوں نے اس کی زندگی کو تنگ کر دینا اور اسے اس بات پر الزام دینا کہ تم بیٹیاں جنتی ہو، اللہ کہتے ہیں یہب لمن یشاء اناسا، اس ساس کو، اس خامد کی بہن کو، اس خامد کو اس بات پہ شرم کرنی چاہیے کہ اولاد تو اللہ دے رہا ہے، وہ کہتا ہے یہب لمن یشاء اناسا، میں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں۔ جب بیٹے یا بیٹیاں دینا اللہ کا اختیار ہے تو پھر الزام دوسرے پہ لگانے کے بجائے ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ اے اللہ میں محتاج ہوں تیرا، اے اللہ تو نے بیٹیوں سے نوازا، یہ رحمت ہے، اے اللہ مجھے بیٹا بھی عطا کر دے، تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ الزام لگانا اور زندگی کو تنگ کر دینا یہ اللہ کے ساتھ دشمنی کرنے کے مترادف ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یہ میری مرضی ہے کہ بعض کو ملا کے دے دیتا ہوں، بیٹے بھی عطا کرتا ہوں، بیٹیاں بھی عطا کرتا ہوں، ویجعل من یشاء عقیما، کسی کو بانجھ کر دوں، یہ میری مرضی ہے۔ یہ سارے ڈاکٹرز، سارے ٹیسٹ ٹھیک ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میرا حکم ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے، نہیں ہوگا، نہیں ہوتا، کیا کر سکتے ہیں؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اس لیے سب سے پہلی بات اولاد کے حق میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کی مہربانی سے ہمیں ملا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے بیٹے یا بیٹی کی صورت میں ہمیں عطا کی ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں، عمومی طور پہ ہر شخص کی چاہت ہوتی ہے کہ میرے بیٹے ہی ہوں، لیکن جن کے صرف بیٹے ہوتے ہیں نا، وہ بھی ساری زندگی ترستے ہوئے گزارتے ہیں، کاش مجھے اللہ ایک بیٹی عطا کر دیتا۔ اور جو بیٹیاں اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتی ہیں، شاید بیٹے وہ پرواہ بھی نہ کرتے ہوں۔ 4-5 بیٹے وہ حق نہیں ادا کر سکتے جو ایک بیٹی اپنے ماں باپ کے لیے کرتی ہے، تو ہم اسی کی مخالفت، اسی کے حق میں برا سوچتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات باور کروائی، انبیاء کی زندگی، ان کی سیرت کو ہمارے سامنے رکھا کہ پہلی بات، جب اولاد مانگو تو نیک مانگو، جب مل جائے تو اسے اللہ کی عطا سمجھو، وہ بیٹی ہے یا بیٹا، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا۔ سورۃ شورى آیت نمبر 49 اور 50 اپنے گھر میں پڑھ کے دیکھ لینا، 25واں پارہ ہے اور اس پارے کی پہلی سورت ہے۔ اس سے پہلی سورت، اس کا ایک رکوع
پچھلے پارے سے آگے آتا ہے، اس کے بعد یہ سورت شروع ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت اس میں فرما رہے ہیں یَحَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اللہ جانتا ہے میں کس کو کیا دینا ہے، اور وہ قدرت رکھتا ہے، اس کی قدرت میں کسی کو دخل نہیں ہے۔ العیاذ باللہ، جو یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کے کہنے پہ یہ ہو جائے گا، انہیں اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، اپنی اولاد کے متعلق میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ سورت ابراہیم ہے، اس کے آخری رکوع میں فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اے اللہ، تو اس دعاؤں کو سننے والا، اب تو نے مجھے بیٹے دے دیے، اللہ ایک دعا اور بھی مان لے، وہ کیا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ جس طرح اولاد کے حصول کے لیے میری دعا کو قبول کیا ہے، میری اولاد کی نیکی اور نماز کے متعلق بھی میری دعا کو قبول کر لینا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ پھر اپنے ماں باپ کے لیے بھی کہا، یہ اچھی اولاد کا ہوتا ہے۔ حالانکہ باپ کا رویہ غلط تھا، اس نے کہا تھا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اعراض کر، مجھ سے الگ ہو جا، میرے اور میرے خداؤں کے درمیان سے ہٹ جا۔ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا میں پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ اس کے باوجود ابراہیم کی تربیت اچھی تھی، اللہ رب العزت کے نیک بندے تھے، پھر بھی باپ کے لیے کہا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دینا۔ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، دنیا میں جتنے بھی اچھے لوگ ہیں قیامت تک اچھے لوگ آئیں گے، اے اللہ سب کو بخش دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہمیں بھی اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے یہ دعا کا ہتھیار کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور دعا کے معاملے میں مایوس وہی ہوتا ہے، العیاذ باللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انہ لا ییأس من قوم کافرین، اللہ سے مایوس تو کافر صرف ہوتا ہے، اہل ایمان کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی زندگی میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کی دعا کے معاملے میں۔ جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھ مل کے کعبۃ اللہ کو تعمیر کرتا ہے، تو اس وقت بھی کہا ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ میں اور میرے بیٹے نے جو کیا ہے نا، اس کا ہمیں رزلٹ کیا دے، اس کا انعام مجھے کیا ملے؟ ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھنا۔ ہم کیا مانگتے ہیں اور انبیاء کی سوچ کیا ہے کہ ایک بہت عظیم کام کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل نے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ اس کو قبول کر لینا اور اب مجھے اس کا بدلہ دے۔ بدلہ کیا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو اپنا فرما بردار رکھنا۔ ومن ذریتنا، اے اللہ اس کے بعد جو ہماری اولادیں پیدا ہوں گی انہیں بھی اپنا فرما بردار رکھنا۔ وارنا مناسکنا، ہمیں حج کے طریقے سکھا دے، کیونکہ حج کا طریقہ وہ ہے جو حج کر لیتا ہے اس کی زندگی کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں جس دن وہ حج کر کے لوٹتا ہے۔ اگر اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو تو اس طرح لوٹتا ہے جس طرح آج اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہماری توبہ کو قبول کر لینا۔ اور جب اللہ نے اسی بیٹے کے متعلق کہا کہ جاؤ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، جا کے بیت المقدس سے چلے، مکہ شہر بھی آباد نہیں ہوا تھا،
صرف وہاں پہ بنیادیں کعبۃ اللہ کی تھی، پانی بھی نہیں تھا، بواد غیر ذی زرع، وہاں کوئی زراعت بھی نہیں تھی، کوئی بازار، کوئی کھانے پینے کی چیز بھی نہیں تھی۔ تو جب اپنے اولاد کو چھوڑ کے واپس پلٹے اور کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جہاں زراعت کا دور دور نشان نہیں ہے، کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ تیرے عزت والے گھر میں نماز پڑھ سکے۔ سب سے پہلے اولاد کی تربیت، اس کو یہ سکھانا ہے کہ تجھے پیدا کس نے کیا، اس کا حق کیا ہے تجھ پہ۔ ایک شخصیت کا تذکرہ قرآن کریم میں آتا ہے جن کا نام لقمان تھا۔ عموماً لوگ سمجھتے ہیں حکیم لقمان انہیں کہا جاتا ہے، یہ لقمان حکمت یعنی طبابت کرتے تھے، ڈاکٹر تھے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ حکیم اس اعتبار سے کہا گیا کہ یہ بہت دانا اور عقل مند انسان تھے۔ حکیم کا مطلب ہے دانا، سمجھ بوجھ رکھنے والا، اور حقیقتاً ائمہ مفسرین لکھتے ہیں یہ ایک غلام تھے، کسی کی غلامی میں اس کی بکریاں چراتے تھے، اور انہوں نے اپنے بچے کی ایک نہج پہ تربیت کی جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک سورت نازل کر کے کیا۔ حضرت لقمان کے نام پہ ایک سورت بنائی، تو اس سورت کے اندر اللہ رب العزت ان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنے بچے کی تربیت کی۔ اور آج ان سارے معاملات میں ہم کتنی کوتاہی برت رہے ہیں، ہر آدمی اپنے دل سے خود سوال کر لے، وہ کہنے والا ہے یا سننے والے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں حضرت لقمان کی تعریف کرتے ہوئے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے سب سے پہلی بات جو کہی، جو انہیں سکھائی، وہ یہ تھی، یا بنیّ، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ بنانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے شرک کیا ہوتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ شرک انسان گناہ سمجھ کے نہیں کرتا، یہ ہمیشہ محبت اور عقیدت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ محبت اور عقیدت کی اتنی انتہاؤں کو پہنچ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو بلا دیتا ہے، یا انسان کسی ایسے انسان کے متعلق ایسے تصورات یا تخیلات بنا لیتا ہے جو صفات اللہ نے اپنے ساتھ خالص کی ہیں، وہ صفات ان میں داخل کر دیتا ہے کہ اللہ انہیں بھی یہ صفتیں عطا کی ہے، جبکہ اللہ کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دی۔ اور سب سے بدترین گناہ اللہ کی نظروں میں الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے۔ آپ دیکھیں ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے، اللہ کی ذات کے بعد سب سے عظمت اور عزت اللہ نے کسے دی ہے؟ فرشتوں، انسانوں اور جنوں میں کس کے پاس تھی؟ جناب محمد الرسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے سب سے زیادہ فرشتوں میں، جنوں میں، انسانوں میں آپ جیسی عظمت اللہ نے کسی کو نہیں نوازی۔ اللہ کی ذات کے بعد سب سے عظیم تر مخلوق کے اندر جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ آپ کے سامنے ایک شخص نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا، یعنی گناہ سمجھ کے نہیں، اپنی عقیدت کا اظہار اس طرح کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ اور آپ چاہیں وہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے فرمانے لگے، اتجعلون للہ ندا، مجھے اللہ کا شریک بنا رہا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہ جو اکیلا اللہ چاہتا ہے صرف وہ ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ نے قرآن کریم میں کتنے مقام ہیں جہاں یہ فرمایا جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ وما تشاءون، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا،
الا ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوگا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے متعلق اسے کہا کہ نہیں، تم مجھے اللہ کا شریک مت بناؤ، کل کہو ما شاء اللہ وحدہ۔ تو سب سے پہلی اولادوں کو جو بات سبق پڑھانا چاہیے وہ یہی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے، حاجت روا صرف اللہ کی ذات ہے، بگڑی بنانے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ سورت یونس کی آخری آیات میں فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، جب اللہ کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو اللہ کے علاوہ اس مصیبت سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ کچھ بھلائی دینا چاہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی بھلائی کو نہیں روک سکتی۔ اور ہم ہر نماز کے بعد نبی مکرم کی تعلیم دی ہوئی اس دعا کو اللہ کے سامنے عہد کے طور پہ پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما آتیتہ ولا معطی لما منعتہ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جسے تو عطا کرے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اے اللہ جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ دنیا کا کوئی طاقتور، کوئی مالدار، کوئی صاحب علم نہ کسی کا بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے جب تک تو نہ چاہے۔ اس کے بعد بھی کوئی بات رہ جاتی ہے کہ فلاں بھی دے سکتا ہے، فلاں ایسا کر سکتا ہے، فلاں ویسا کر سکتا ہے، جبکہ ہم ہر نماز کے بعد اس بات کا اقرار کرتے ہیں اللہ کے سامنے کہ میرا عقیدہ یہ ہے، اللہم لا مانع لما آتیتہ ولا معطی لما منعتہ ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اگر یہ درست ہے، اور پھر ہم سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ کو کیا یقین دلاتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں۔ عبادت دعا بھی ہے، عبادت پکارنا بھی ہے، عبادت مدد کے لیے التجا بھی کرنا ہے، استغاثہ دائر بھی کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھائی وہ یہ تھی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد والدین کے احترام کا حکم دیا کہ والدین کے ساتھ کس طرح رویہ کرنا ہے، یہ میں پہلے آپ کو عرض کر چکا۔ اور پھر اس کے بعد کہا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہ ماں باپ جن کے متعلق اللہ نے فرمایا اف بھی نہیں کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، ان کے سامنے ہمیشہ اپنے آپ کو نرم لہجے میں جھکا کے رکھنا ہے۔ کہا اگر یہ والدین بھی لا علمی میں شرک کا حکم دیں تو نہیں ماننا۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، شرک اگر وہ شرک کا حکم دیں، جاؤ فلانی قبر پہ چلے جاؤ یا فلانے کو اس طرح کہہ دو، فلاں کے پاؤں چھو لو، کہا فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ یا والدین اللہ کے حکم کے خلاف حکم دیں تو فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت المخلوق معصیت الخالق، جس بات میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت جائز نہیں، وہ ماں باپ کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ ماں باپ سے زیادہ اہم ہے۔ اللہ رب العزت کی ہم ساری دنیا کے ماں باپ مل جائیں، اللہ رب العزت کی عزت و حرمت یہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اتباع کرنی ہے ہر دوسرے رستے میں، اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، لیکن شرک کے معاملے میں ان کی بات نہیں مانتے۔ پھر اس کے بعد دوسری نصیحت جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کی وہ کسی بھی انسان کی کردار سازی کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے،
انہا ان تق مثقال حبۃ من خردل فتکن، اللہ اکبر، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے پیارے بیٹے، ہمیشہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنا، کیا؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ، دانے کے، آپ نے گندم کا دانہ دیکھا ہوگا، اس کے درمیان میں ایک لکیر پیٹ ہوتا ہے اس کا، اس کے اندر ایک چھوٹا سا چھلکا یا ایک چھوٹا سا دھاگا سا ہوتا ہے جو اتنا باریک بعض اوقات ہوتا ہے نظر بھی نہیں آتا ہے۔ کہا مثقال حبۃ من خردل، اس کے برابر بھی اگر کوئی عمل کرو گے، چاہے آسمان کی بلندیوں پہ چڑھ کے کر لو، پتھر کی غاروں کے اندر چھپ کے کر لو، یا زمین کے اوپر کر لو، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا۔ ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کی نظروں سے الگ نہیں ہے، بلکہ ہمیں آج کے دور میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ہم بڑی جلدی اپنی زبان سے بعض اوقات ایسی بات نکال دیتے ہیں جو سراسر غلط اور ناجائز ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ قاف کے اندر فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم اپنی زبان سے ابھی کلمہ نکالتے ہو تو اللہ کی طرف سے ایک رقیب فرشتہ ہے۔ رقیب کہتے ہیں ایسے شخص کو جو اپنے دل میں رقابت رکھ کے دوسرے کی کسی غلطی کو نظر انداز نہیں کرتا، اس کی ہر غلطی کو کیچ کرتا ہے۔ کہا اللہ نے ایک رقیب تم پہ مقرر کیا ہے، تمہاری زبان سے بات نکلتی ہے تو وہ فوراً کیچ کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی انسان خود ہی اپنی زبان سے بات نکالتا ہے، چند لمحوں بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ تو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، تو کتنی دیر تک وہ شرمندہ رہتا ہے کہ اب میں اس کا مداوع کیسے کروں، بات تو زبان سے نکل گئی اور جس کے متعلق نکلی وہ ناراض ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات انسان اپنی زبان سے اتنی بری بات نکالتا ہے کہ اللہ اس پہ جہنم کو واجب کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات اپنی زبان سے اتنا اچھا کلمہ نکالتا ہے اللہ اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں زبان سے اچھی بات نکالنی چاہیے، اور خصوصاً اولاد کے معاملے میں کبھی برے لفظ نہیں نکالنے چاہیے۔ تو کہا فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللہ، اللہ سب کو لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک سے باریک چیز کو بھی جاننے والا ہے، اسے خبر ہے۔ تو جب ہماری زندگی کا کوئی معاملہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، تو کبھی اپنی زندگی کے معاملات میں ہم بیٹھ کے غور ہی کر لیں کہ جب میں اللہ کے روبرو جاؤں گا اور جو کچھ کیا، جو کچھ کہا ہے اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور اللہ اس معاملے میں مجھ سے پوچھے گا تو میرا کیا جواب ہوگا۔ یہ تربیت کا وہ اہم پہلو ہے جس سے آج ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ ہم اپنے بچے کو اچھا اسکالر، اچھا پروفیسر، اچھا ڈاکٹر، اچھا انجینئر، اچھا بزنس مین، اچھا صنعت کار، اچھا کاشتکار بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے کردار کی بہتری کے لیے اس آیت کے اندر اللہ نے جو قاعدہ قانون بنایا ہے یہ سکھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھ لیں، کبھی اپنے بچے سے بیٹھ کے کہا ہے یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ، اللہ لے آئے گا سب کچھ، اس لیے سوچ سمجھ کے کرنا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ ایک چھوٹا سا پمفلٹ عربی میں آیا تھا، ہم نے اس کا اردو ترجمہ کروا کے بھی تقسیم کیا تھا۔ ایک عرب عالم دین نے تربیت اولاد کے معاملے میں یہ پمفلٹ بنایا۔ آج ہماری مساجد میں اگر کوئی بچہ آ جائے نا تو ہمارے جو بزرگ نمازی ہیں بڑے ناراض ہوتے ہیں
حالانکہ یہ ہمارا مستقبل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے لے جاؤ۔ تو انہوں نے لکھا ہے اگر ایک آدمی اپنے بچے کو 7 سال کی عمر میں گھر سے باہر لے جاتا ہے تو اس وقت بچے کی بڑی چاہت ہوتی ہے کہ میں اپنے بابا کے ساتھ باہر جاؤں۔ تو اگر وہ 3 سال نماز کے لیے لاتا ہے تو 5400 نمازیں پڑھائے گا اسے۔ تو جس کی تربیت میں یہ آ جائے کہ اسے اس کے والد نے لے جا کے 5400 مرتبہ نماز پڑھائی ہے تو وہ زندگی بھر عادی بن جائے گا نمازی کا۔ آپ نے کبھی گھر میں اس بات پہ غور کیا ہوگا کہ مائیں نماز پڑھتی ہے نا، گھر میں تخت پوش پہ یا مصلی پہ نماز پڑھ رہی ہیں، وہ بچہ یہ ابھی 6 ماہ کا ہے، 8 ماہ کا ہے، سال کا ہے، اسے شعور ہی نہیں نماز ہوتی کیا ہے، لیکن ماں کو سجدے میں دیکھ کے وہ ساتھ سجدہ ضرور کرتا ہے۔ کیا ہم یہ سارا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے؟ اگر ماں سجدہ کرے گی تو سجدہ کرے گا۔ بلکہ ایک افسوسناک بات، مجھے ایک دوست نے کافی سال پہلے کلپ بھیجا، نیشنل جغرافی ایک چینل پہ ایک انہوں نے ڈاکومنٹری دکھائی کہ ایک عورت جو پریگننسی میں ہے تو وہ اس نے میوزک لگایا ہوا ہے اور وہ میوزک کی آواز پہ خود بھی اپنے جسم کو تھرکا رہی ہے، بیٹھی بیٹھی کبھی ٹانگ کبھی ہاتھ اس طرح ہلا رہی ہے، اور وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے تصویر دکھاتے ہیں کہ اس کا بچہ بھی پیٹ میں وہی عمل کر رہا ہے جو ماں کر رہی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ وہ ان پڑھ مائیں جو ہماری دادیاں تھیں، انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ ایک آنے والی میڈیکل سائنس ہمیں یہاں تک سکھلا دے گی، لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ اب اللہ نے میرے پیٹ میں ایک پھل لگانا شروع کر دیا ہے، اب اس پھل کے لیے مجھے خیر کے کام کرنے ہیں۔ وہ مائیں روزے رکھا کرتی تھی پریگننسی کے دوران، وہ مائیں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، وہ اللہ کی تسبیحات کرتی تھی، پیارے نبی پر درود و سلام بھیجتی تھی کہ اللہ میرے پیٹ کے اندر ایک نیا مہمان بنا رہا ہے، اس کے کردار پہ میرا کردار اثر انداز ہوگا۔ آج ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں یہ چیز بھول گئی ہیں۔ آج وہی کچھ کرتی ہیں جو نیشنل جغرافی ایک چینل پہ انہوں نے دکھایا تھا کہ اگر آج وہ میوزک سنیں گی، آج وہ بے نواز بن کے یہ وقت گزاریں گی تو اولاد پہ کبھی بھی اچھے اثرات نہیں پیدا ہوں گے۔ اولاد کی تربیت ماں کے پیٹ کے اندر شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک لفظ دنیا کے اندر ہمیشہ سے آیا ہے، مہد سے لے کر لحد تک، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر تک انسان کو اچھائی کی تعلیم سیکھنی چاہیے۔ تو ہم کہاں تک کرتے ہیں؟ ہمیں گلہ ضرور ہے اپنے بچوں پہ کہ بچے بدتمیز ہیں، ماں باپ کی عزت و حیا نہیں کرتے۔ ہم نے تربیت میں کون سا ایسا حسن دکھایا ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کے لیے دکھایا تھا کہ اس کا رب اتنا راضی ہو گیا کہ اللہ نے قرآن کے اندر ان کے نام پہ ایک سورت بنا دی؟ انہوں نے جو کردار ادا کیا تھا قرآن کی آیتیں بنا کے نازل کر دی۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز کو پڑھ۔ اور پھر ایک ایسا پروسیس دیا جو اللہ نے امت محمد الرسول اللہ کو بھی دیا، کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ یہ ایک ایسا پروسیس ہے، جب انسان کسی کو برائی سے منع کرتا ہے تو سب سے پہلے کہنے والے کو رکنا پڑتا ہے۔ اگر وہ نہیں رکتا تو اس کی بات پہ اثر ہی کوئی نہیں ہے، وہ بکواس کر رہا ہے۔ وہ کس طرح کہہ سکتا ہے؟ وہ خود نماز نہیں پڑھتا تو کہے نماز پڑھو، وہ خود جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو سچ بولو، خود چوری کرتا ہے لوگوں کو کہتا ہے نیکی کرو، خود حرام خور ہے لوگوں کو کہتا ہے حلال کھاؤ۔ یہ اللہ نے ایک ایسا پروسیس دیا ہے۔ نبی مکرم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے،
لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہیں ضرور نیکی کا حکم کرنا ہوگا، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہیں ضرور برائی سے روکنا ہوگا۔ اگر ایسا کرنا چھوڑ دو گے تو پھر اپنی کسی بھی حاجت کے لیے اللہ سے دعا کرو گے، اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک ایسا پروسیس ہے، نیکی کو حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ سب سے پہلے خود انسان برائی سے رکے گا، نیکی کرے گا تو دوسرے کے متعلق یہ بات سوچے گا۔ جو خود ہی صاحب کردار نہیں ہے، اللہ ہمیں صاحب کردار بنا دے۔ جو خود ہی اپنے کردار میں داغ لیے پھرتا ہے، وہ کس طرح کسی کو کہے گا؟ تو بیٹے سے کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ۔ بیٹے یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ یہاں اگر آسانی فراوانی ہے تو کسی وقت مصیبت بھی آ سکتی ہے۔ اگر بیماری، مصیبت، تکلیف، تنگ دستی آ جائے تو صبر کرنا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ آپ دیکھیں، جس بندے کو یہ بات سمجھ آ جائے نا یہ تقسیم اللہ کی ہے، وہ کبھی سوسائیڈ نہیں کرے گا، خودکشی نہیں کرے گا۔ اور آپ دیکھ لیں، ایک اچھا مسلمان کبھی خودکشی نہیں کرتا، ایک نمازی کبھی ایسا کردار نہیں ادا کرتا۔ مایوس وہ ہوتا ہے جسے اپنے کردار کے متعلق پتہ ہی نہیں کہ میں مسلمان ہوتے ہوئے میرا کردار کیا ہے۔ تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اگر مصیبت آ جائے تو صبر کرنا، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت صبر کرنا حوصلہ مندوں کا کام ہے، یہ بزدلوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بیٹے سے کہا کہ اگر اللہ نے قوت و طاقت دی ہے، اگر مال و فراوانی دی ہے، اچھی سواری دی ہے، اچھا گھر دیا ہے، چہرہ خوبصورت بنایا ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اپنے گالوں کو پھلا کے نہ چلنا کہ میں بڑا سونا ہوں، میں بڑا مالدار ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین پہ اکڑ کے چلنے سے پہلے یہ سوچ لے، نہ تو پہاڑوں جیسا بلند ہو سکتا ہے، نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے۔ کس بات پہ اکڑنا ہے؟ کبھی انسان اپنے مٹیریل پہ غور کرے کہ اللہ نے کس مٹیریل سے بنایا اتنا خوبصورت انسان۔ اگر آج کوئی انسان طاقتور ہے تو اللہ نے اسے بیماریوں سے بچایا تو وہ طاقتور ہوا نا۔ کس بات پہ اکڑ رہا ہے؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ کسی شوخی خور اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ جنت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ اگر باپ خود اپنے بیٹے کو اشکل دے گا، جا فلاں کے ساتھ لڑ کے آ، فلاں کو مار کے آ، فلاں کو گالی نکال کے آ، تو پھر وہ بچہ کبھی بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں، وہ کل کو گالی ہمیں بھی نکالے گا۔ وہ بحیثیت اولاد باپ کے ساتھ بھی لڑائی کرے گا، اور ایسا ہو رہا ہے۔ جب ہم دوسروں کے گلے پڑواتے ہیں، ایک دن آتا ہے جب وہ باپ کے گریبان کو پکڑ کے کہتا ہے میرا حصہ منو دے۔ اللہ اکبر۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اپنی آواز کو پست رکھ۔ یہ زور شور سے بولنا گدوں کی طرح ہانکنا ہے، اور سب سے بری آواز گدوں کی ہے۔ ہم جاتے آتے جب باتیں کرتے ہیں تو اس طرح زور زور سے بولتے ہیں کہ حیادار لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت، یہ وہ کلمات تھے جو اللہ نے لقمان علیہ السلام کے متعلق فرمائے کہ انہوں نے جب ایسی اپنے بچے کی تربیت کی
اور بچے کا کردار بھی خوبصورت ہوا اور رب بھی خوش ہو گیا۔ اور آج اگر ہم بھی اس بات کے متمنی ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارے کہے میں ہوں، ہماری اولادیں ہماری عزت کریں، ہماری اولادیں دنیا کے اندر ہمارے لیے باعث عزت اور فخر ہوں کہ ہم کہہ سکیں میرا فلاں بیٹا ہے، جی میرا بیٹا فلاں ہے اور اس طرح کرتا ہے، جس پہ ہم فخر کر سکیں، تو وہ تبھی ممکن ہے جہاں ہم اسے اچھا ڈاکٹر بناتے ہیں، جہاں ہم اسے اچھا انجینئر، اچھا بزنس مین، اچھا صنعت کار بناتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اچھا مسلمان بھی بنانا چاہیے۔ اگر ہمارا بچہ اچھا مسلمان ہوگا تو ڈاکٹر تو صرف دنیا میں ہمارے کام آئے گا، انجینئر، صنعت کار یا بزنس مین تو دنیا میں ہمارے فائدے میں کام آئے گا، لیکن اچھا مسلمان بچہ ہماری دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے باعث عزت ہوگا، وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ نے اولاد کے حق میں جو حقوق ہم بیان کیے ہیں ان حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم پہ اور ہماری اولادوں پہ رحم فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا کر دے، ہماری اولادوں کو بھی سیدھا کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ کسی بھائی نے آپ سے التماس کی ہے کہ ان کے بہنوئی انگلینڈ میں بیمار ہیں، گردے اور جگر سے متاثر ہیں، اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے ان کی بہن کے بچے کی زندگی کے لیے دعا کریں کہ پہلے بھی ایک بچہ فوت ہو گیا تھا، اللہ اس بیٹی پر رحم فرمائے، ان کے بچوں کو زندگی اور تندرستی سے نوازے۔ یہ کسی نے کہا ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اکرام بشیر احمد صاحب ہیں، اللہ رب العزت اس ماں کی اور جو بھی ہماری مائیں بہنیں ہمارے بھائی بزرگ فوت ہو گئے اللہ سب پہ رحم فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ان کے والد عبد المجید الیکٹریشین جو کہ رضائی الہی سے وفات پا گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ان کی بیٹے کے رشتے کے لیے دعا، اے اللہ جن کو بھی بیٹے یا بیٹیوں سے آزمایا ہے اے اللہ ان کے بہتر اسباب پیدا فرما، اے اللہ ماں باپ کی اس معاملے میں مدد فرما، اے اللہ سب کی بیٹیوں اور بیٹوں کی قسمتوں کو اچھا فرما۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے میں نے پوچھنا جو لوگ حج یا عمرہ کر کے واپس آتے ہیں ان لوگوں کو ہار پھولوں کے پہنانے کیا یہ جائز ہیں؟ میرے بھائی یہاں نماز پڑھ کے جاتے ہیں، یہ بھی ایک فریضہ ہے کہ آپ باہر آپ کے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی نماز میں ہار پہنا کے گھر لے جائیں اس نے انہیں نماز پڑھ لی ہے۔ تو یہ حج اور عمرہ بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، ان میں یہ شوخی نہیں کرنی چاہیے، اس سے دکھاوا ریاکاری کا عنصر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک میں التجا کروں گا ہر اس بہن اور بھائی سے جو حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں، یہ جا کے طواف کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے اپنی سیلفیاں بنا کے تو یہ پوسٹ میں لگاتے ہیں، خدا کے لیے اس عمل کو اللہ کے لیے رہنے دیں۔ قطعاً ان باتوں سے اپنے آپ کو مبرہ کر لیں، کل اللہ کی عدالت میں ان اعمال کا اجر لینا ہے تو پھر صرف اللہ کو دکھائیں، لوگوں کو مت دکھائیں۔ ایک بھائی نے کہا ہے سوال یہ ہے اگر سب کچھ پہلے سے لکھا لکھایا ہے تو ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار کیسے ہیں؟
میرے عزیز بھائی، اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھا ہے کہ ایک آدمی ایسا کرے گا، یہ نہیں کہ ہم لکھے ہوئے کے پابند ہیں کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی کریں گے۔ اللہ نے ہمیں واضح طور پہ دنیا میں اختیار دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ نے رستہ بتا دیا ہے، جس کا دل چاہتا ہے مان لے، جس کا نہیں دل چاہتا نہ مانے۔ کیا اللہ نے یا کسی نے زبردستی پکڑ کے کسی کو کہا ہے بدکاری کرو، چوری کرو؟ اللہ نے تو اس کی سزائیں مقرر کی ہوئی ہیں، تو یہ مجبور نہیں لکھا لکھایا ہے۔ یہ سوچ گمراہ فرقوں کی تھی کہ اللہ نے لکھ دیا اب ہم مجبور ہیں، نہیں، اللہ نے اختیار دیا ہے مجھے نیکی اور بدی کرنے کا، اور یہی ہماری آزمائش ہے۔ کل قیامت کے دن یہی پوچھا جائے گا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہماری آزمائش یہ ہے کہ کون اچھا کام کرتا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں مجبور نہیں کیا ہوا۔ پھولوں والی قمیض خریدی تھی، لیکن اس پر پھولوں کے اندر تتلیاں بھی ہیں۔